بجٹ پاس ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سولر پینل پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزارت توانائی کی بیوروکریسی کی تمام سازش کو منتخب ارکان پارلیمنٹ اور میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی، ناکام ہو۔ آپریشن عزم استحکام وزیر اعظم ہاؤس کا بڑا اہم اعلامیہ رات کو آیا۔ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن کابینہ کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر اس آپریشن کی منظوری یا توثیق اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی کوئی لفظ نہیں لکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ایسا کیا گیا؟ پھر سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا کیس، آخری مراحل میں ہے، ججز ورسز ججز ہے، وکلا ورسز ججز نہیں یہ معاملہ لگ رہا مجھے۔ اب دیکھتے ہیں حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، بجٹ پاس ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سولر پینل پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا اور وزارت توانائی کی بیوروکریسی کی تمام سازش کو منتخب ارکان پارلیمنٹ اور میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی، ناکام ہو گئی۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، آپریشن عزم استحکام۔ وزیر اعظم ہاؤس کا بڑا اہم اعلامیہ رات کو آیا۔ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن کابینہ کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر اس آپریشن کی منظوری یا توثیق اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی کوئی لفظ نہیں لکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ایسا کیا گیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا کیس، آخری مراحل میں ہے، ججز ورسز ججز ہے، وکلا ورسز ججز نہیں یہ معاملہ لگ رہا مجھے۔ اب دیکھتے ہیں حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا بجٹ سے متعلق چند باتوں پہ۔ سولر پینل پر ٹیکس لگانے اور نیٹ میٹرنگ کے خاتمے کے متعلق وزارت توانائی نے پچھلے 2-3 ماہ میں بڑی ٹرائی کی۔ جو بیوروکریسی تھی انہوں نے وزیر صاحب کو شیشے میں اتار لیا، اویس لغاری کو، اور میں نے بھی اس پہ بہت دفعہ بات کی، پورے میڈیا میں بات ہوئی، پارلیمنٹرین جو تھے انہوں نے بھی بڑی بات کی کہ ایک تو آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں اور دوسرا اگر کوئی سولر یوز کرتا ہے تو کیا آپ سورج پہ بھی ٹیکس لگائیں گے؟ بجلی آپ مہنگی دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اگر کوئی پیسے اپنے خرچ کر کے، اپنی بچت کر کے، قرضہ لے کے بینک سے یا کوئی اور جو بھی ہے، بعض لوگ تو اپنی بجلی بل افورڈ نہیں کر پا رہے تو جھولٹی بیچ کے بل دیتے ہیں، اور یہ سولر پینل اگر لگا رہے ہیں تو اس پہ وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں بڑی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سولر پینل پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، بلکہ اس کی ہم اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے تاکہ عوام کو سہولت ملے۔ دوسرا، آج بلاول بھٹو زرداری کا میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بڑا خطاب کیا ہے، ایک مدبر کے دور میں انہوں نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، حقائق جو تھے ان پہ مبنی گفتگو کی ہے۔ کوئی انہوں نے پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا آج، اور پی ٹی آئی والے نے بھی خاموشی سے ان کی تقریر سنی، کوئی نعرے بازی نہیں کی۔ انہوں نے جو سب سے اہم بات کی ہے، نیب کا خاتمہ، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو، مفتیٰ اسماعیل ہو، احسن اقبال ہو، میں ان تینوں کے ابھی نام لوں گا، ان پہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ اور آج کل ایک شخص بڑا دوبارہ متحرک ہوا ہے جو گریڈ نمبر 4 کی پیداوار ہے، وہ کبھی کیا ڈیٹیں دے رہا ہے، کبھی کیا دے رہا ہے، فضول سی اس کی عادت ہے۔ وہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف معاملہ نیب میں لے کے گیا تھا، جس پہ جھوٹی انکوائری ہوئی، جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ شہزاد اکبر کا نام سنا ہوگا ناظرین آپ نے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان اور بشرا بی بی، اپنی غلطی تو ان کی ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے،
اس نے پھنسایا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. وہ کیا کہتا ہے شہزاد اکبر انٹرویو میں؟ بڑاج صاحب کو اس نے انٹرویو دیا، لاہور کے بڑے اچھے نوجوان سینئر صحافی ہیں، کہ جی یہ جھوٹے مقدمے تھے، میں میٹنگوں میں کہتا تھا تو شرم سے ڈوب مرے نا آپ، چلو بھر پانی میں ہی ڈوب مرے ہیں. اس وقت آپ میں جرت نہیں ہوئی بولنے کی. اس وقت تو آپ روز پی آئی ڈی میں ایسے کاغذ لہراتے تھے، یہ کرپشن، یہ ڈرامہ کرتے تھے آپ شہزاد اکبر صاحب. اب آپ کہتے ہیں، آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان میٹنگز میں آئی ایس آئی کے کرنل صاحبان آ کے بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ کیس بناؤ، یہ کیس بناؤ، یہ کیس بناؤ. تو آپ صرف سگنیٹری تھے. آپ ایک دن پریس کانفرنس کرتے تھے، اگلے دن بندہ پکڑا جاتا تھا اور نیب کارروائی کرتا تھا. اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نام اس کو دیا جاتا تھا. وہ جو جسٹس جاوید اقبال ہیں، جن کو کیا کہوں، بس امیونٹی ملی ہوئی ہے، جھوٹے کیس بنائے، لوگوں کو جیلوں میں رکھا، خود وہ سپریم کورٹ کے جج کی پینشن لے رہے ہیں، لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کے طور پہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، سرکاری مراد. اور ناظرین ان کو کس نے دیا ہوا اسٹے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو باقی ایشوز پہ تو بڑا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں معزز جج صاحبان. ان کا اسٹے کیوں نہیں ختم کرتے جسٹس جاوید اقبال کا؟ شہزاد اکبر صاحب آپ آئیں پاکستان، واپس آئیں، یہاں گواہیاں دیں آ کے عدالتوں میں، اور بھی جو کیسز جھوٹے بنے تھے ان کے متعلق بھی بتائیں آپ پھر کہ کون کیسے بناتا تھا. تو بلاول نے یہ صحیح بات کی ہے کہ نیب کا خاتمہ ہونا چاہیے. نیب کی وجہ سے اس ملک کی معیشت پہ بڑی منفی اثرات پڑے، سرمایہ کار بھاگے، بیوروکریٹس نے قلم پھینک دیے تھے، کوئی فائل سائن نہیں ہوتی تھی. تو اسی لیے پھر اب ایس آئی ایف سی بنی ہے، اس کے تھرو اب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ انہوں نے کچھ وزیر خزانہ کی بڑی تعریف کی بلاول صاحب نے، پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تذکرہ کیا، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی. تو بہرحال بلاول جو ہیں وہ اب بڑی میچور باتیں کرتے ہیں اور زبردست انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی اس تجویز کو. دوسرا معاملہ ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، میں اس کے چند پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا. اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس کے اندر کہیں بھی آپریشن جو ہو رہا ہے شروع عزم استحکام، اس کے متعلق کہیں بھی یہ سرکاری ہینڈ آؤٹ میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی، نہ بتائی گئی کہ اس کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے یا اس کی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ عام آدمی کو شمسی توانائی تک رسائی یقینی بنانے کے لیے سولر پینل پر کسی قسم کی نئی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. میں شروع میں کہہ چکا ہوں. پھر وزیر اعظم نے اس آپریشن کا بھی تھوڑا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آپریشن عزم استحکام جو ہے اس کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا نہ کی جائیں اور کیا سرائیاں نہ کی جائیں. اس حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں بھی لیا گیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپریشن مختلف سیکورٹی اداروں کے تعاون سے اور پورے ریاستی نظام کے مجموعی قومی ویژن کا عکاسی کرے گا اور انٹیلیجنس بیس کارروائیوں کو مزید متحرک بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے. یہ بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے. لیکن اس کے لیے وزیر اعظم صاحب میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ قومی کانفرنس بلائیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائیں، کنفیوژن نہیں کریٹ ہونا. اگر ایک کام پاکستان کی خاطر ہو رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس میں کنفیوژن نہیں. اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو بھی اس طرح کی چیزوں کو احتجاج اور سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. آخر میں مختصراً میں ابھی بات کروں گا کیونکہ ابھی فیصلہ جب آئے گا پھر بات کریں گے. مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے اور وہاں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جی 3 4 یا 5 ججز آپ کہہ لیں،
ان کی یہ رائے بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہیں مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. اور جو دوسری سائیڈ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب قاضی فائز صاحب کے ریمارکس کے روشنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ باقی ججز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ کیس ہی نہیں ہے. یہ اپیل آئی ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، اور سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین تھے حامد رضا، انہوں نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اپنی پارٹی کے انتخابی نشان گھوڑے پہ الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کے لیے بروقت جو الیکشن کمیشن کے قانون کے تحت، ایکٹ کے تحت فہرست جمع کرانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرائی. تو یہ معاملہ مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے یہ حتمی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی اپنی ریمارکس بھی دیتے ہیں. ماضی میں 3 رکنی معروف بینچ کا حصہ ہوتے تھے، تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون بنایا گیا، کیوں ایسا کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی بڑی اہم ریمارکس اس حوالے سے دیے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج بڑے مؤثر دلائل دیے ہیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں فیصلہ حتمی جب آئے گا تو پھر ہی ناظرین، کیونکہ عدالتی معاملہ ہے، کوئی حتمی رائے میں دے نہیں سکتا، لیکن ایک رائے میں دے سکتا ہوں کہ کسی صورت یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی. اگر دوسری پارٹیوں کو دی ہوئی نشستیں واپس ہو سکتی ہیں، امکان ہے اس بات کا، لیکن ان کو نہیں ملیں گی. تو انشاءاللہ کل میں تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.